السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پتہ ہے نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ نیک عورتیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جیسی ہوتی ہیں جو ان کی بیماری میں ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور ان کی صحت یابی کے بعد جب وہ ان کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ اف تک نہیں کرتی اور تیار ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچتی کہ میں نے اتنا صبر کیا اور مجھے پھر بھی سزا دی جا رہی ہے۔ اور نیک عورتیں حضرت ماشطہ جیسی ہوتی ہیں جنہوں نے فرعون کے سامنے اللہ رب العزت کو واحد لا شریک کہا۔ فرعون نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی اور اس کے بچوں کو تیل کے کڑاہے میں ڈالنے کا حکم دے دیا، لیکن اس عورت نے تب بھی ہمت نہ ہاری، بلکہ اس نے اپنی آخری خواہش بھی یہ رکھی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کیا جائے اور دفن کر دیا جائے۔ واللہ ان کا حوصلہ۔ نیک عورتیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ہوتی ہیں۔ جب ان کا شوہر صحرا میں ان کو اپنے اللہ کے حوالے کر گئے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اور میرا بچہ اس تپتے ہوئے صحرا میں کیسے رہیں گے، بلکہ جب ان کے شوہر نے انہیں بتایا کہ میں اللہ کے حکم سے نہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اسلام کی تاریخ اس طرح کی بے شمار عورتوں سے بھری پڑی ہے جن کی زندگیوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں ان کی طرح صبر کرنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ نیک بننے کے لیے کوشش کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، صبر کرنے کی توفیق دے۔ اور نیک عورتیں امہات المومنین جیسی ہوتی ہیں جن کے گھر خود آفاقی ہیں اور وہ ہر وقت صدقہ اور خیرات کرتی رہتی ہیں، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ثابت قدم رہی اور اپنی زندگیوں کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔